ایک دفعہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور آپ آل رسول ہیں، مجھے وصیت کریں، وہ اچھی بات بتائیں، آپ پہ لازم ہے کیونکہ آپ آل رسول ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ آل رسول ہے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور لوگ ان کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ لوگ اگر سید کہہ دیں نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی۔ امام جعفر صادق نے ہماری رت کو پکڑا ہے، نفس کو پکڑا ہے جو آج اس معاشرے کے اندر ہے۔ آپ فرمانے لگے یہی تو مسئلہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم آل رسول ہو لہذا تم پر لازم ہے میں وصیت کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ کل بروز قیامت اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ تم تو میری آل تھے، تم تو میرے خاندان میں سے تھے، بتاؤ میری محبت کو پورا کیا کہ نہیں کیا، میری محبت کے تقاضوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا، میرے دین کو آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میرے دین کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، میرے صحابہ کے بارے میں محبت اور عقیدت رکھی کہ نہیں رکھی، یہ تو بتاؤ میں اپنے نانا کو منہ کیا رکھتا ہوں۔ آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں، آج کے سیدوں کو غور کرنا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کا سید معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے اور اللہ معاف کرے لعنتی تک کہتا ہے، حالانکہ صحابی رسول ہے اور ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت عمر فاروق کو گالیاں دی جاتی ہیں، دعویٰ کیا بھی نصیحت ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایسے سارے لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور حضرت داؤد طائی سے فرمایا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے رسول ہیں، نہ جانے ہم کیا ہے، لیکن فرمایا اے داؤد طائی کل بروز قیامت نہ حسب کا معنی ہے نہ نسب کا معنی ہے، اگر قیامت کے دن کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ کام تمہارے اعمال آنے ہیں، تمہاری نمازیں کام آنی ہیں، تمہارے روزے کام آنے ہیں، اللہ کے خوف میں نکلے ہوئے آنسو کام آنی ہے، تلاوت قرآن کام آنی ہے، اللہ کی عبادت کام آنی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کے تقاضے پورے کرنا کام آنا ہے اور اس کے پیارے محبوب پر درود پڑھنا کام آنا ہے۔ یہ حسب نسب کا بروز قیامت کام نہیں آنے، یہ آپ نے جھنجھوڑا سیدوں کو کہ وہ فقط یہ نہ سمجھ بیٹھتے کہ ہم سید ہیں، ہم تو بخش میں گئے کیونکہ ہم تو حضور کی آل ہیں۔ نہیں، فرمایا اے داؤد طائی قیامت والے دن نہ حسب کا مانا ہے نہ نسب کا مانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کام آنا ہے تو وہ تمہاری نمازوں میں کام آنا ہے۔ اس لیے وہ سید ہو یا کوئی بھی ہو، ایک سید رہے، اور سید بھی وہ کہ جو حضرت علی کے خاندان میں سے، سید بھی وہ امام حسین کے خاندان میں سے ہے، سید بھی وہ جس کا باپ امام محمد باقر ہے، جس کا دادا امام زین العابدین ہے، اور جس کا پردادا وہ امام حسین ہے، اور جن کے چچا وہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ اس سید نے ہمیں بتایا کہ قیامت والے دن نہ حسب کا معنی ہے نہ نسب کا معنی ہے، کام اگر آنے ہیں تو وہ تمہارے نیک عمل کا ہے۔ ان کی عاجزی پر تو بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو سید ہوں۔ آج کے سید اپنے حالات پر غور کریں، سید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں فقط یہ نسب ہی بچا دے گا اور نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، نہیں، جس طرح غیر سید پر نماز پڑھ رہے اسی طرح سید پر بھی نماز پڑھ رہے۔ دھوکہ ہمیں دیا جا رہا ہے، بدنامی اہل سنت کی ہوتی ہے کہ دیکھو جی یہ سنی ہے اور یہ پیر ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو سید ہے، پیر ہے اور نماز نہیں پڑھتا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کرتا، یہ سنیوں کے امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جو پیر شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ پیر نہیں، اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسے کو وہ پیر بنانا اور بنانے والا جاہل ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ پیر ہوتا کس لیے ہے۔ پیر تو اس لیے ہوتا ہے کہ اسے نماز پڑھنا سکھائے، پیر تو ہوتا اس لیے ہے کہ وہ اسے غسل کے فرائض بتائے،
پیر تو ہوتا اس لیے ہے کہ وہ اسے وضو کے فرائض بتائے، پیر تو ہوتا اس لیے ہے کہ اسے نماز کی شرائط بتائے، پیر تو ہوتا اس لیے ہے کہ وہ اس کو نماز کے فرائض بتائے، پیر تو ہوتا اس لیے ہے کہ وہ اس کو نماز کے واجبات بتائے، پیر ہوتا اس لیے ہے کہ وہ اپنے نانا کے اس فرمان کو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ پیر تو اس لیے ہوتا ہے، اور یہ پیر ضروری بھی ہے، لیکن پیر ایسا نہیں جو نقشہ میں کھینچ رہا ہوں، ایسا نہیں۔ پیر وہ ہو، کیونکہ یہ یاد رکھے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کل بروز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کو آسان کروں تو ہر ایک کو اس کے پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس پیر کو پیر بنائیں کہ جس کے ساتھ اگر ہمیں اٹھایا جائے تو پیر بھی جنت میں جائے، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر چلے جائیں۔ اگر ایسا پیر نہیں بنایا تو یاد رکھو اکیلے رہنے ہوگے، کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوگا وہ اکیلا اٹھایا جائے گا، لیکن جس کا پیر ہوگا اسے پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مرضی اے مسلمان تیری ہے، پیر اس کو بنا جو تجھے جنت میں لے جائے، یا پیر اس کو بنا جو خود بھی جہنم میں جائے اور تجھے بھی جہنم میں لے کے چلا جائے، مرضی تیری ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ہم نے ان لوگوں کو بھی پیر بنایا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنتی کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہے اور ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ہم اس کو پیر بنائے بیٹھے ہیں، اور ایسوں کو پیر بنائے بیٹھے ہیں جو نمازیں بھی 3 پڑھتے ہیں، ایک فجر پڑھ لی، پھر ظہرین پڑھ لی، پھر مغربین پڑھ لی، ظہر اثر کٹھی پڑھ لی، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لی۔ ہم نے ان کو بھی اپنا پیر بنایا ہوا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور سید حضرت امام جعفر صادق ہمیں بتاتے ہیں قیامت والے دن حسب نسب کام نہیں آنا، کام آنے ہیں تو نیک اعمال کا آنا۔